اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. پھر بچوں ہم نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادرز کے بارے میں بھی پڑھے. تو کس کس کو یاد ہے؟ کون بول سکتے ان کا شجرہ نسب؟ محمد بن عبداللہ بن مطلب بن عبد المطلب بن ہشام ہاشم. بن حسین نانا ہاشم بن عبد مناف. ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن بن کلاب. ہاں یہاں تک بھی یاد رکھے نا, حسین تک بھی. ماشاءاللہ, ویری گڈ. اور کسی کو یاد ہے؟ زارا, زویا, مہوش, آفرین. جی زارا بولے. کیا بولے زارا؟ آپ پورا کیا سینڈ کرنا؟ اب وہ پوچھیں گی نہیں میم, وہ ایک بار واٹس ایپ میں سینڈ کرو نا میم. اوکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ مطلب میم. نہیں, عبداللہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. ہاں عبداللہ. ان کے والد کا نام تھا عبد المطلب. عبد المطلب کے والد کا نام کیا تھا؟ ہاشم میم. جی ہاشم. ہاشم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبد المناف. عبد مناف. ٹھیک ہے جی. عبد مناف کے والد کا نام کیا تھا؟ حسین میم. قصی. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ کو یاد رکھنا ہے. محمد بن عبداللہ. جی ماشاءاللہ. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. قصی تک یاد رکھیے, کافی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب. اچھا, ہاشم کا ریئل نیم کس کو یاد ہے؟ ہاشم نہیں, ہاں عمرو تھا ان کا نام. ہاں تو بچوں ہاشم کا اصل میں نام کیا ہے؟ عمرو. تو عمرو بن عبد مناف. ان کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ کیونکہ وہ حاجیوں کو اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کے سیرے میں دبا کے کھلاتے. اپنے ہاتھ سے نہیں, ایک بڑا سا ٹب جیسے ہاؤس ایسا بولتے ہیں نا, اس میں کیا کرتے تھے, بہت بڑا, لوگ بہت زیادہ رہتے تھے نا, تو وہ بنا کر وہاں پر وہ ڈش, اسپیشل ڈش جو تھی, روٹیاں توڑ کر شوربے میں مکس کر کر وہ کھلائے تھے. تو اپنے ہاتھ سے نہیں, لیکن اس کا انتظام کرے تھے, تو وہاں سے لوگ کھاتے تھے, اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا. اور کیا ہے؟ ہاں اچھا, شیبہ کس کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ریئل نیم شیبہ ہے میم. عبد المطلب کا ریئل نام شیبہ. جی. انہیں عبد المطلب کیوں کہا گیا بچوں؟ کیونکہ وہ مطلب ان کو مکہ لے کے آ رہے تھے, تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ مطلب کا غلام ہے, اس لیے عبد المطلب نام ہے. ہاں, کہاں سے لے کر آئے تھے شیبہ کو؟ مدینہ سے. ان کی والدہ کا نام یاد ہے کسی کو؟ شیبہ کے والدہ کا نام, شیبہ کے مما کا نام سلمہ. ان کا نام کیا تھا؟ سلمہ. ہاشم نے مدینے جا کر کس سے شادی کی تھی؟ سلمہ سے شادی کی تھی. پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہاشم کا, تو ہاشم اور سلمہ کو جو لڑکا ہوتا ان کا نام شیبہ رکھتے. لیکن جب مطلب جا کے اپنے بھائی ہاشم کی اولاد ہے
ان کو لے کر آنا ہے، بلکہ مدینے سے مکے کو لا رہے ہیں، تو سب لوگ سوچتے ہیں یہ مطلب کے غلام ہیں، تو ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب. ٹھیک ہے. عبد المطلب کیسے تھے؟ لوگ ان کی عزت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اچھے تھے انہوں انسان نہیں؟ کیسے تھے بچوں؟ عبد المطلب کیسے تھے؟ عبد المطلب کیسے تھے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بہت اچھے تھے میم. ہاں، عبد المطلب سمجھدار تھے، انٹیلیجنٹ تھے، عقل مند تھے، لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، ہے نا. اچھے لیڈر تھے وہ لوگ، کعبے کے لیڈر بن کے تھے نا، مکے کے لیڈر، مکے کے سردار تھے نا قریش کے تمام قبیلوں میں، تو سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے بہت زیادہ. کیوں؟ انہوں نے اچھا کام کیا تھا. اور ایک کام بھی ان کو اللہ تعالیٰ دیے تھے، ان کو ایک آنر دیے تھے اللہ تعالیٰ. وہ کیا تھا وہ آنر؟ انہوں نے زمزم کے کنویں کو جو کئی سال سے نا بند تھا زمزم کا، سب کو معلوم تھا یہاں پر ایک زمزم ہے کر کے، پانی تھا یہاں پر جب، لیکن وہ کہاں گیا؟ چھپا کر چلے گئے تھے نا بنو جرہم والے، تو وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ کہاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کیے؟ عبد المطلب کو بتایا کہ فلانی پلیس میں زمزم ہے. تو وہ زمزم عبد المطلب جو کھودے، ان کو جو دوبارہ ملا تھا وہ زمزم، کیا وہ ابھی بھی چل رہا؟ نہیں. جی چل رہا ہے. ہاں ابھی تک چل رہا ہے بچوں، ابھی بھی زمزم پی رہے نا پر. تو عبد المطلب ہی ڈھونڈ رہے تھے وہ. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کیسے تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. عبداللہ تھا. اور انہوں بھی کیسے تھے؟ بہت اچھے اخلاق کے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دو ذبیح کی اولاد بتاتے. کون ہے وہ دو ذبیح؟ ہاں، عبداللہ اور اسماعیل علیہ السلام. ہاں، آپ لوگ کو یاد ہے نا کس طریقے سے عبداللہ کو ذبح ہوتے ہوتے بچ گئے تھے؟ عبداللہ کہ انہوں نے نظر مانگی تھی اگر مجھے 10 بیٹے دے دے. کنہوں نے نظر مانگی تھی؟ عبد المطلب. عبد المطلب نے نظر مانگی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے دے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گا. تو پھر جب ٹائم آ گیا قربانی دینے کا، نظر پوری کرنے کا، تو انہوں نے جب خورا ڈالا، چٹس ڈالے سب بچوں کے نیم کے، تو کس کا نام آیا تھا؟ عبداللہ کا. عبداللہ کا نام آیا تھا. لیکن سب چاہ رہے تھے کہ انہوں تو بہت اچھے ہیں، نیک انسان ہیں، ان کو کیسے قتل کرنا؟ تو پھر کیا کہ اونٹ اور عبداللہ کی چٹ یا تیر نکال رہے تھے. ایسا کرتے گئے 10 اونٹس عبداللہ، 10 کیمل سوری. تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے کتنے ہو گئے؟ عبداللہ اور 100 کیملز کی چٹ ڈالے. تو تب کس کا آیا؟ 100 کیملز آئے. تو عبداللہ کی چھوڑ دیے. کس کو ذبح کیے؟ 100 کیملز کو ذبح کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں 2 ذبیح کی اولاد. اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ تو سب کو معلوم ہے نا. تو پھر یہ دونوں ہو گئے. عبداللہ کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت آمنہ سے ہو گئی تھی. اور یہ آمنہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینہ کے رہنے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمنہ تھا، والد کا نام عبداللہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے نا. وہ کس نے رکھا تھا احمد نام؟ ان کے والدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں کہیں گے ہم انہیں، آمنہ کہیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ صحابہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہی تھے، ان کا انتقال ہو گیا نا، تو ان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہیں. اوکے بچوں. تو احمد نام رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ان کی والدہ نے رکھا. اور دادا نے کیا نام رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، سب سے پہلے آپ نے جس کا دودھ پیا اپنی ماں کے بعد وہ کون تھے؟ حلیمہ. ہاں، ان سے پہلے ایک تھے نا ابو لہب. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، ان کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیا. پھر اس کے بعد حلیمہ آتے. حلیمہ آ کر کیا کرتی؟ بیبی کو لیتے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جو میم لونڈی کیا میم؟ جی لونڈی یعنی سروینٹ، میٹ بولتے ہیں نا. ابو لہب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، ان کے پاس ایک میٹ تھے، ان کا دودھ پیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ ان کے گروپ کے ساتھ آئے، تو سب لیڈیز چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا چاہ رہے تھے، نہیں لے رہے تھے. کیوں نہیں لے رہے تھے؟ کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ہاں ان کا پیمنٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں. پیمنٹ شاید کم ملتی، یہ بچے کے تو والد نہیں ہے، ان کی مما کیا دے سکتے، تو کوئی بھی نا پہلے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے رہے تھے. تو حلیمہ سعدیہ کو بھی کوئی اور بچہ نہیں ملا، تو وہ بھی کیا کیے، بچے کو لے لیے. کس کو لیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نا ان کو تھوڑے برکات ملے. کیا تھے وہ برکات؟ کہ ان کے ایریا میں نا سب کی بکریاں سوکھی دبلی ہوتی تھی، لیکن ان کی بکریوں میں دودھ ہوا کرتا تھا. ان کے گھر میں تھوڑی خوشحالی آ گئی تھی. تو جنرلی بچے نا 2 سال تک دودھ پیتے تھے، دودھ پی کر پھر واپس اپنے ماں کے پاس آ جاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک تھے وہاں پر دیہات میں؟ 4 سال. جی 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رکھے، مشین میں ہے. یہ چیئر پہ 1 منٹ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک دائی حلیمہ کے پاس تھے. 4 سال سے پھر جب ان کی ماں کے پاس لوٹا دیے. کیوں لوٹا دیے دائی حلیمہ سعدیہ کیوں لوٹا دیے ان کو؟ کیونکہ ایک حادثہ ہوا تھا جس میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں تھے، تو وہاں پہ 2 فرشتے آئے، ان کا سینہ چاک کیا اور ان کا دل نکال کے زمزم سے دھو کر واپس رکھ دیا. تو وہ ڈر گئے کہ حلیمہ سعدیہ ڈر گئے کہ یہ ٹھیک نہیں رہے گا، اپنے مما کے پاس چھوڑنا ہے ان کا بھلا ہے، اس لیے چھوڑ دیا. ہاں سب کو یاد ہے نا بچوں یہ واقعہ؟ جی میم الحمدللہ. الحمدللہ. جی 4 سال کے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، تو حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کو دے دیا. پھر جب 6 سال کے تھے تو بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر جب آپ بی بی آمنہ کہاں پر انتقال ہوا ان کا؟ کون سے مقام پر انتقال ہوا؟ ابوا. جی ابوا کہاں پر ہے؟ مکہ اور مدینے کے بیچ میں. ٹھیک ہے. جب 4 سال کے ہو گئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے، عبد صلی المطلب. اللہ علیہ وسلم کے دادا نے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کب تک آپ کی دیکھ بھال کی؟ جب وہ 8 سال کے جب تک 8 سال کے نہیں. جب تک 8 سال کے تھے. 8 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی دیکھ بھال کی. اس کے بعد چھوڑ دیے؟ نہیں، ان کا انتقال ہو گیا. اس وجہ سے پھر ان کی دیکھ بھال کس نے دی؟ ان کے چاچا ابو طالب. جی ابو طالب نے ان کی دیکھ بھال کی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے، جب تک کھانے کے لیے نہیں بلایا جائے آپ جلدی سے ایک دم سے، اگر کوئی دستر بچھا ہوا ہے تو آ کر جھپٹ کر نہیں کھانا کھاتے تھے. جب تک ان کے چاچا آ کر ان کو آؤ محمد کھانا کھائیں گے، اس طریقے سے جب تک نہیں کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے عادت کے مالک تھے. سب لوگ آپ کو آپ کی عادت کی وجہ سے پسند کرتے تھے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بوجھ، یعنی میرے پیرنٹس نہیں ہے، میرے چاچا بھی غریب ہے ابو طالب، ان کے بھی بہت سارے بچے ہیں، ان کو مشکل ہو رہی، تو ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تجارت کرنے لگے. تجارت مینس ٹریڈنگ، ادھر سے گوڈس لے کر دوسری جگہ پہ بیچنا. تو وہ تجارت بھی کرنے لگے.
پھر بکریاں بھی چرانے لگے. آپ کو معلوم ہے بچوں تمام انبیاء ہے نا بکریاں بھی چرائے, ہر نبی ہے نا بکری چرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے تو مکے کے لوگ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوش رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بات کرتے تھے. جب سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت کی پوجا نہیں کرتے تھے. وہ لوگ بت کے نام پہ قربانی دیتے تھے, جانور ذبح کرتے تھے, تو وہ گوشت بھی نہیں کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سب مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیے تھے, 2 لقب دیے تھے, 2 نیمز دیے تھے ان کو. کیا؟ امین اور صادق. صادق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امین یعنی امانت دار. ہاں امانت دار بتائی نا میں آپ کو کہ کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کر گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بہت زیادہ چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے, اینگ ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تو بہت اچھے طریقے سے کرتے, کسی کو بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, اچھے سے تجارت کرتے تھے. تو جب سب بولتے تھے کہ محمد اچھا تجارت کرتے, محمد اچھا تجارت کرتے, اس طریقے سے بات چل رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے لگے اور تجارت بھی بہت اچھی طریقے سے کرتے تھے, یعنی جو مال کی کوالٹی ہے, جو چیز ہے وہی بتاتے تھے, زیادہ ایکسٹرا نہیں بتاتے تھے, تو لوگ ان سے خوش ہوتے تھے, آ کر ان کے پاس زیادہ مال خریدتے تھے, بھروسہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مکے میں بہت زیادہ محمد اگر بزنس کریں گے نا تو بہت اچھا بزنس کریں گے, یہ بات مکے میں مشہور ہو گئی. تو مکے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے. آپ اس وقت بیوہ تھے, یعنی ان کی شادی ہو کے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. اور یہ کیا تھے, مکے کی بہت بڑی مالدار تھی, عورت تھی, ان کے پاس بہت زیادہ مال رہتا تھا. چونکہ یہ عورت تھے تو انہوں تجارت کے لیے نہیں جاتے تھے, اپنا مال اپنے پاس سے کیا کرتے تھے, پیسے مال وغیرہ کیا کرتے تھے کسی کو دیتے تھے کہ آپ جائے تجارت کریں, آپ بھی تھوڑا شیئر لیں, مجھے بھی دے دے. تو جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ محمد نامی ایک شخص ہے جو بہت اچھے ہے, صادق ہے, امین ہے, تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اپنا مال پیش کیا کہ آپ جائے, میرے جو بھی گوڈس ہے یا میرے پاس جو بھی پیسہ ہے اس سے کچھ اچھی چیزیں خرید کر اس کو بیچ کر مجھے منافع کما کر لا کے دے. اور پھر کیا کرے, چیکنگ کے لیے میسرہ نام ایک غلام تھا ان کے پاس, غلام یعنی سرونٹ, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرونٹ تھے, ان کا نام کیا تھا, میسرہ. کیا نام تھا بچوں؟ میسر. ہاں میری آواز کلیئر ہے نا؟ جی تو میسرہ تھا. تو ان کو بھی ساتھ کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر جاتے, جا کر نا جب اس کی تجارت کرتے, وہ بیچتے, تو جنرلی جو لوگ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال لے کر آ کر دیتے تھے اس سے کئی زیادہ منافع آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو لوگ تھوڑے آنر نہیں رہتے نا, اچھا ان کو کیا معلوم ہوتا, اپن نا ان کو بتا دیں گے کہ تھوڑا کم رہتا. اس طریقے سے بھی کرتے نا بعض لوگ, بہت کم لوگ ایسے بیڈ لوگ بھی رہتے نا, تھوڑے لوگ کہ پیسے انہوں دور ہے, ان کو کیا پتا چلتا, مگر کس کو پتا چلتا, ہم جو بھی کر رہے اللہ کو تو معلوم رہتا ہے نا. تو جب ان کو نا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت سے واپس ہونے کے بعد جب آتے تو بہت زیادہ مال ملتا, منافع ملتا. ان کو جنرلی اتنا نہیں دے رہے تھے لوگ, انہوں اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی جس سے بھی یہ کام کرواتے تھے وہ لوگ بہت کم پیسے لا کر دیتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے امانت دار تھے نا تو زیادہ لائے. تو ان کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے, اپنے غلام سے پوچھتے, اچھا تم محمد کو کیسا پائے,
آپ ساتھ ساتھ میں تھے نا ان کی تجارت, تو وہ تجارت کرنے میں نا ٹائم لگتا بچوں. ایک تو آپ مدینے سے باہر نکل کر سفر کریں گے بائی کیملس کو, پھر رات ہو گئی تو رکتے, بہت دن کا ٹائم لگتا, مطلب 1 month 1.5 month 2 months ایسے لگتے تھے. تو اتنا ٹائم آپ ان کے ساتھ گزارے نا, انہوں کیسے تھے؟ تو میسرہ بہت زیادہ تعریف کرتے, بہت اچھے ہیں, ہمیشہ سچ بولتے, مال بھی بہت اچھے طریقے سے بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی کوالٹیز اچھی کوالٹیز تھی وہ بتاتے میسرہ. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے کہ اتنے نیک انسان ہیں, میں ان سے شادی کر لوں گی. بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا شادی کا رشتہ پیش کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی اور بیوہ بھی تھی, یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے بچے بھی تھے خود کے. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا. وہ کیا کرتے, ابو طالب آپ کے چچا ہیں نا, ان سے بولتے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, خدیجہ ہے نا وہ لیڈی, انہوں شادی کرتے, بولے ایسا پیغام بھیجے, آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ کے چچا ابو طالب بولتے ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ شادی کریں گے. تو شادی طے ہو جاتی, نکاح ہو جاتا آپ کا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 11 شادیاں کی, لیکن سب میں پہلے جو بیوی تھی وہ تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور ان کی عمر 40 سال کی تھی. تو یہ تھا آپ کا لیسن 5, یہاں تک چھوٹے چھوٹا ہو گیا نا لیسن. بچوں آواز آ رہی؟ جی میم. جی میم. جی میم. جی میم. جی میم. ہاں, تو یہاں تک تھا آپ کا لیسن 5. اب تک ہم نے کیا سیکھا بچوں, کون بتائیں گے؟ شارٹ سمری. اوکے, میں کوشچنس کروں, آپ لوگ نا ہینڈ ریز کریں, پھر میں ان کو پوچھوں گی, ٹھیک ہے؟ جی میم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت اچھے تھے نا. تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ کبھی کوئی غلط کام کرنا, خیال آیا کہ نہیں؟ عائشہ آپ نا سماج نہیں آیا. اچھا اوکے, نیکسٹ آفرین افسر. جی میم, نہیں آیا ان کو خیال. منہا, نہیں آیا میم. اللہ اکبر, لاسٹ کلاس نہیں سنے کیا آپ لوگ؟ سویا مہوش آپ بتائیں. میم کوشچن ریپیٹ کیجیے پلیز. ریپیٹ کیجیے میم ایک بار. اوکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت اچھے تھے نا, مطلب ہمیشہ سچ بولتے تھے, اچھے جو بھی گڈ ہیبٹس تھے تمام تھے, اور مینرز بھی بہت اچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ زیادہ پسند کرتے تھے. تو جب آپ تھوڑے چھوٹے ہی تھے تو آپ کو کوئی بیڈ کام کرنے کا خیال دل میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ نہیں آیا تھا میم. ذرا نہیں آیا تھا. اور کون؟ ہاں سمرا بولیے. نہیں میم, نہیں آیا تھا. زویا مہوش, نہیں آیا میم. لاسٹ ٹائم بولی تھی نا بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں خیال آتا کہ ایک جگہ ہوتی وہاں پر نا گانے وغیرہ سننا کر رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال آتا, اور اپنے ساتھی جو بچہ ہے تھا چرواہا,
ان کو بولتے کہ تم میری بکریاں دیکھ لینا میں جا کر وہاں آتاس پر کی میم خیال جی آتا سا ہاں آتا خیال، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے کس طریقے سے کہ وہ جب داخل ہوئے مکے میں کہ جا کر اب بات سننا ہے، مطلب جو وہاں پر اس وقت جو بیڈ کام ہوتا تھا، سمجھے کہ وہاں پر نا ایک شخص بیٹھ کے ایسا سٹوریز بولتے تھے، قصہ گوئی ہوئی وغیرہ چلتی تھی، قصہ گوئی یعنی سٹوریز بولتے تھے، تو وہ سننے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند دے دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں جاتے، سو جاتے، پھر جب صبح ہوتی تو اٹھتے، ارادہ کیے تھے، تھوڑا سا ارادہ کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے تھے آپ کو، کیونکہ بڑے ہو کر آپ کو رسول بنانا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وجہ سے۔ اچھا نیکسٹ کوشچن، عبد المطلب کتنے بیٹے ہو گئے تو میں ایک بیٹا ذبح کروں گا، مطلب کتنے بیٹوں کی نظر مانگی تھی؟ جی زویا 10۔ ہاں اگر میرے پاس 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک بیٹے کو ذبح کروں۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہے؟ ہاں عبداللہ کی اولاد ہے، لیکن اوپر تک ہم جب جائیں گے سلسلہ تو کہاں تک پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ؟ جی حسین غصے سے بھی آگے آگے ہم جب جائیں گے تو کہاں تک پہنچے گا؟ بہت آگے۔ اسماعیل علیہ السلام، جی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، ہاں ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں تھی، ایک عبداللہ سوری ایک کیا تھے اسماعیل علیہ السلام اور ایک تھے اسحاق علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ چھوٹے بیبی تھے تو ان کی مما کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہاں پر چھوڑ دیا تھا؟ مکے میں چھوڑ دیا تھا نا، جب اس وقت کوئی نہیں تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے 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 بیٹوں بیٹوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا، ٹھیک ہے؟ اور یہ موسیٰ علیہ السلام، اپنے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب کس کی اولادوں میں سے تھے؟ آدم علیہ السلام، بے شک آدم علیہ السلام کی اولاد، ہاں ہم سب نا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اپنے موسیٰ علیہ السلام، یہ سب نا ادھر سائڈ اسحاق ہے نا، اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے بات، سمجھ میں آئے بچوں آپ کو؟ ان کو یہاں پر دیکھیے، یہ ابراہیم علیہ السلام، اوکے؟ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے اسماعیل اور یہ اسحاق۔ یہ کہاں پر تھے؟ مکے میں، اوکے؟ یہ لوگ کہاں پر تھے؟ اسحاق کی فیملی، اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، نہیں یہ لوگ کہاں پر تھے معلوم؟ ابھی جو فلسطین ہے نا جی ادھر میم، شام، سیریا، فلسطین، لیبنان، یہ کنٹریز ہے نا، وہ ایریا میں آئے تھے ایک کے بعد ایک، یوسف علیہ السلام، اپنے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سب ادھر ہی آ رہے تھے۔ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، کدھر؟ مکے میں، اوکے؟ لیکن ادھر فلسطین ہے نا، فلسطین، لیبنان، سیریا،
ادھر سائڈ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے نا، معلوم ہے آپ لوگوں کو وہ؟ تو یہ سب لوگ ادھر آئے تھے. اللہ اکبر، میری رائٹنگ تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو تھوڑا آئیڈیا سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی میم. ہاں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 اولادیں تھے، اسماعیل اور اسحاق. تو یہ جو اولادیں تھے، ان کے بعد جو بھی انبیاء آتے تھے ان کو کہا جاتا بنی اسرائیل. قرآن میں بہت بار پڑھے نا ہم لوگ بنی اسرائیل بنی اسرائیل، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا. ٹھیک ہے. جی میم. یہ تمام ان کے بیٹے جو بھی ادھر فلسطین، لیبنان، ادھر سیریا وغیرہ کے علاقوں میں تھے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا اپ ٹو عیسیٰ علیہ السلام. سوری، ہاں، عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سب لوگ بنی اسرائیل سے. یہ بنو اسماعیل، تو اسماعیل علیہ السلام کی اس نبی کے بعد کئی ایئرز گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ادھر، لاسٹ پیغمبر. یہاں پر بہت سارے انبیاء ہیں، اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، پھر یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام. ادھر یہ ایریا میں تو پورے انبیاء ایک کے بعد آ رہے تھے. یہاں پر اللہ کی توحید کی بات بتائی جا رہی تھی، انبیاء وغیرہ آئے جا رہے تھے. لیکن یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو یہاں پر جو دین تھا، دین ابراہیمی تھا. یہاں پر یہودی بن گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد یہودی الگ سے بن گئے تھے. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو نصرانی بن گئے، عیسائی بن گئے تھے، کرسچنس. تو یہاں پر قوم ایک کے بعد ایک کتابیں نازل ہو رہی تھی، تورات، زبور، انجیل ادھر آ رہے تھے. لیکن یہاں پر کوئی کتاب نہیں آئی تھی. لاسٹ میں یعنی تمام انبیاؤں کے آخر میں، اور تمام انبیاؤں کے لیڈر بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں آئے ہیں. لیکن تمام نبیوں کے بھی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہے. تو ہم کون سی امت سے ہیں؟ محمد، امت محمدیہ ہے ہم لوگ. تو انہی کے بارے میں ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں. یہ بات کلیئر ہے بچوں؟ یہ اسرائیلی ہے، بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے اولاد سے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولادوں میں سے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام اب تو ابراہیم علیہ السلام. اوکے، سمجھ میں آئی تھوڑا بہت جو سمجھانا چاہ رہی میں بات؟ جی میم الحمدللہ. جی میم الحمدللہ. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو بتائے. اوکے بچوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کون ہے بیٹا؟ عائشہ. ہاں، عائشہ صدیقہ. جی، ابراہیم علیہ السلام کی کتنے اولادیں تھے؟ اصل میں تو 3 ہے، لیکن بتائیے تو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام کو کہاں پر چھوڑ دیے تھے جب چھوٹے بیبی تھے ابراہیم علیہ السلام؟ بتائیے. ہاں، کہاں پر چھوڑے تھے؟ مکے میں چھوڑ دیے تھے نا، کعبے کے پاس. ہاں، ریگستان میں کعبے کے پاس چھوڑ دیے تھے ان کے ماما کے ساتھ. کوئی نہیں تھے وہاں پر، دور دور تک کوئی نہیں تھے. حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں تھے. تو پھر وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کے اور ایک بیٹے جو تھے اسحاق، ان کے بعد کئی نبی آئے تھے ادھر سائڈ میں. اب جہاں پر سیریا، لیبنان، فلسطین، اردن وغیرہ ہے نا، وہاں پر اس ایریا میں بہت سارے نبی آئے. لیکن یہاں پر مکے میں کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کے بعد. تو ادھر جو بھی انبیاء آئے تھے، ادھر جو بھی تھے لوگ، ان کو کیا بولیں گے؟ بنی اسرائیل. مکے کے جو لوگ تھے انہیں بولیں گے بنو اسماعیل.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے آئے ہیں؟ کون سی بنو مطلب آپ اسماعیل۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو اسماعیل سے آئے ہیں. حالانکہ بنو اسماعیل سے بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے، لیکن بنو اسماعیل میں سے آئے تھے. اور یہ تمام انبیاء موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ لوگ کدھر آئے تھے؟ بنی اسرائیل میں آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی اولادوں میں سے آئے تھے. اوکے، ابھی بھی سمجھ میں آیا تھوڑا عائشہ؟ میم بنو اسرائیل اور بنی اسرائیل، وہ بنو اور بنی کا ڈفرینس کیا ہے میم؟ کیا بولے؟ بنو یا بنی؟ بنو اور بنی میں ڈفرینس کیا ہے میم؟ ارے دو سیم ہے بیٹا، بنو بھی بولے ایک ہی بات ہے، بنی بھی بولے ایک ہی بات ہے، یعنی ان کی اولاد. اچھا میم، اسماعیل کی اولاد بنو اسماعیل یا بنی اسماعیل. بنی اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، انہیں لقب دیا گیا. اچھا بچوں، کلاس اینڈ کر دے کیا؟ ذرا مجھے بہت زیادہ کھانسی ہو رہی. اوکے، جزاک اللہ بچوں، آپ لوگ سب اچھے سے کلاس اٹینڈ کیے، جزاک اللہ. ابھی ہم لوگ نا کلاس اینڈ کر دیں گے. اوکے، جزاک اللہ خیر میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام. اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ میم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اللہ حافظ بچوں. اللہ حافظ اللہ حافظ میم. میم. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ بچوں.